بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس ہم لوگ جو آج لیکچر ڈسکس کریں گے وہ ہماری جیوگرافی کی تھیمز اور جو ٹریڈیشنز آف جیوگرافی ہیں اس کے حوالے سے ہم جو ڈسکس کریں گے۔ تو مین جو ہے ہمارا اس میں جو ہے جیوگرافی کی تھیمز اور ٹریڈیشنز کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جو ہوگی۔ تو پہلے ہم جو ہے لوگ جو جیوگرافی ایز اے ٹریڈیشنز جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے بعد میں، یعنی کہ اگر ٹائم ہوا تو اسی لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں ایز اے تھیمز ڈسکشن ہوگی۔ تو جیوگرافی جو ہے ٹریڈیشنز آف جیوگرافی جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا سب سے پہلے جو ہے اس کے متعلق جو ہے جو یو ایس اے کی شکاگو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی کے پروفیسر جو ہیں ولیم ڈی پیٹیسن جو ہے، انہوں نے 1964 میں ایک جو ہے آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کیا۔ تو اس آرٹیکل کے حوالے سے جو انہوں نے یعنی کہ ہماری جو جیوگرافی کو ایز اے جیوگرافی کی اسٹڈی کے حوالے سے اسٹڈی ایز اے جیوگرافی کہ جیوگرافی کی اسٹڈی کے حوالے سے 4 میجر ٹریڈیشنز میتھڈز جو ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ پبلش کیے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو یہ آرٹیکل جو تھا، آرٹیکل جس میں یعنی کہ یہ آرٹیکل کا نام جس کا کہ جرنل آف جیوگرافی، جس میں تو اس میں یعنی کہ جیوگرافک اسٹڈی کے حوالے سے 4 ٹریڈیشنز جو انہوں نے پبلش کی۔ تو اس جو ٹریڈیشنز ہیں ان میں یعنی کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے ساری کی ساری جو ہے تمام کی تمام یعنی کہ براڈ ڈبیٹ جو ہے یعنی کہ جیوگرافی کی اسٹڈی کے حوالے سے اس میں جیوگرافی کی یعنی کہ ایز اے ریسرچ تحقیق کہہ لیں، اس میں جیوگرافی کی ایز اے جو ہے آپ کی جو تدریس جو ہے اس میں یعنی کہ اس کے میتھڈ جو ہیں وہ کہہ لیں، جیوگرافی کی اسٹڈی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کی سرگرمیاں ہیں، ان کو تمام کو سمیٹتے ہوئے اس نے یعنی کہ یہ 4 ٹریڈیشنز کے حوالے سے یعنی کہ اس کو انٹروڈیوس کروایا، تو اس کے حوالے سے پبلش کیا۔ تو 4 ٹریڈیشنز جو ہیں، جو میجر 4 ٹریڈیشنز جو ہیں ہماری اس کے حوالے سے جو ہم یعنی کہ ڈسکس کریں گے، تو یہ ہماری جو ہے 4 ٹریڈیشنز میں ہم جیوگرافی ایز اے پہلے نمبر کے اوپر جو ہے ایز اے ارتھ سائنس، جیوگرافی ایز یعنی کہ این ارتھ سائنس ٹریڈیشنز کے پہلی ہماری جو جیوگرافی ہے بطور ایک زمینی سائنس کی جو ٹریڈیشنز ہے، روایت ہے، اس کے متعلق جو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو جیوگرافی کو ایز اے یعنی کہ ارتھ سائنس کے حوالے سے جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کے حوالے سے اس میں فزیکل فیچر آف ارتھ جو ہیں وہ یعنی کہ دیکھے جائیں گے۔ تو جیوگرافی کے حوالے سے یہ جیوگرافی کی ایز اے سب سے یعنی کہ جس کو کہہ لیں کہ جیوگرافی کی اسٹڈی میں اس کی مطالعہ میں سب سے جو ہے اولڈ جو ہے یعنی کہ ٹریڈیشنز جو ہے کہ پیٹیسن چاہے جو ہے آج سے 4-5 عشرے پہلے یعنی کہ 40-50 سال پہلے کہہ رہا ہے، لیکن آج بھی اس بات میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا، اور اس کے حوالے سے یعنی کہ جیوگرافی جو ہے اس کی جو مین جو جس کو کہہ لیں گے بیس جو ہے، اسی بات کے اوپر جو ہے جیوگرافی کی پوری جو بلڈنگ ہے اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے آج بھی، کہ اس میں سارے کے سارے فزیکل جو ہے یعنی کہ فیچر جو ہیں، فزیکل جو ہیں طبی حالات جو ہیں یعنی کہ فزیکل کنڈیشنز جو ہے اس کے اوپر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ اس میں جو جس میں یہ کہہ لیں فزیکل سرکمسٹانسز کہہ لیں، فزیکل اس کو یعنی کہ ایز اے انوائرمنٹ کے طور کے اوپر بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ طبی حالات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں، جس میں پچھلے لیکچرز میں ہماری جو بات ہوئی تھی نیچرل فینومناز کے حوالے سے، وہ ساری یعنی کہ نیچرل فینومناز جو ہیں جو نیچر میڈ چیزیں ہیں وہ یعنی کہ اس میں زیادہ اسٹڈی ہوں گی۔ تو فزیکل فیچر کے حوالے سے یعنی کہ تو اس میں جو مین چیز جو ہے وہ ہماری یعنی کہ فزیکل فیچر جو ہیں اس میں اب سرفیس کریکٹرسٹکس ہوں گی، یعنی کہ زمین کے جو ہے اس کی طبی ساخت جو ہوگی یعنی کہ اس کی فزیکل سٹرکچر ہوگا، اس کی جو ہے سطح کی خصوصیات زمین کی جو ہے یعنی کہ سرفیس کریکٹرسٹکس ہوں گی، اس کے بعد جو ہے اس کے لینڈ فارمز ہوں گے، اس کی جو لینڈ سکیپس ہیں وہ ہوں گی، ریورز ہوں گے، گلیشیئرز ہوں گے، ان کا فلو ہوگا، جو ریورز کا فلو ہوگا، جو ادر جو ہیں یعنی کہ سٹریمز ہیں ان کا فلو ہوگا، یہ ونڈ سسٹم جو ہے اس کا ساری کی ساری اسٹڈی ہوگی۔ تو یہ ساری یعنی کہ شارٹ ٹرم میں ہم یہ کہہ لیں
کہ جو ہے ایز اے یعنی کہ ایٹماسفیئر پورے کا پورا، یعنی کہ اور پھر جو ہے آپ کا جو ہے ہائیڈروسفیئر اور پورے کا پورا، پھر جو ہے آپ کا لیتھوسفیئر پورا، اور جو ہے بایوسفیئر، وہ پورے کا پورا جیوگرافی میں یعنی کہ ایز اے ارتھ سائنس کے حوالے سے جو اسٹڈی کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری جو ارتھ سائنس کی ٹریڈیشنز ہے، اس میں یہ جو مین جو ہے یعنی کہ ہائیڈروسفیئر کے حوالے سے، لیتھوسفیئر کے حوالے سے، بایوسفیئر کے حوالے سے، اور جو آپ کی ایٹماسفیئر کے حوالے سے اسٹڈی کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم جو بات کریں گے جیوگرافی کو ایز اے یعنی کہ جو ہے نمبر 2 کے اوپر، کہ جیوگرافی ایز اے کلچرل انوائرمنٹ۔ تو جیوگرافی کی کلچرل انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اس کی ٹریڈیشنز جو ہے وہ اتنی زیادہ یعنی کہ اسٹیٹ فارورڈ نہیں ہے، بلکہ اس میں کنٹراڈکشنز ہیں، کہ اس میں 2 قسم کے جو لوگ ہیں اسکول آف تھاٹ کے، 2 لوگ جو ہیں یعنی کہ 2 قسم کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ، 2 مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ سامنے اس میں آتے ہیں، 2 گروہ جو ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ایز اے انوائرمنٹ اور جو ہے یعنی کہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس میں انوائرمنٹ کو اور کلچر کو یعنی کہ دونوں چیزوں کو ایز اے ٹریڈیشن اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈٹرمنزم کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ماحولیاتی جبر کے حوالے سے۔ دوسری جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ ایز اے اس میں جو ہے جو پاسبلزم کے حوالے سے، کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے۔ تیسری جو اس میں اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، یعنی کہ 2-3 جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، وہ اب یعنی کہ جو ماڈرنائز جو دور ہے اس میں، یعنی کہ ریسنٹلی اب وہ یعنی کہ اس میں اسینشلزم کے طور کے اوپر یعنی کہ اس کو پیش کرتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ انوائرمنٹ کی ٹریڈیشنز کے ساتھ، یعنی کہ انوائرمنٹ ایز اے کلچر انوائرمنٹ ٹریڈیشنز جو ہے اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ جو ہے یہ جو جیوگرافی ایز اے کلچر کے حوالے سے، یعنی کہ جو اس کی انوائرمنٹ اور کلچر کے حوالے سے جو یہ اس کی ٹریڈیشن، اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، یہ جو ہماری دوسری جو ہے اس میں ہم جو ہیں یعنی کہ ایز اے کلائمیٹ کو ایز اے ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار بناتے ہوئے جو ہے ڈٹرمنزم کے جو لوگ تھے، یعنی کہ جو ماحولیاتی جبر کے لوگ تھے، وہ یعنی کہ اس کے اوپر بحث کرتے تھے۔ تو ان کے مطابق جو تھا کہ جو یہ تھا ساری کی ساری جو ماحولیاتی یعنی کہ جبر جو تھا، یعنی کہ اس میں کہ انسان جو تھا وہ ماحول کے بالکل تابع تھا، انسان آزاد نہیں تھا، ماحول کے تابع تھا، ماحول کے جیسا ماحول تھا اسی کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈالتا تھا ان کے مطابق، یعنی کہ اور ماحول کے حوالے سے جو وہ کہتے تھے کہ انسان ماحول کے ہاتھوں بے بس لاچار ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جس کا جس کا تعین ماحول اس کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ جو ڈٹرمنزم میں یعنی کہ ماحولیاتی جبر کے حوالے سے ان لوگوں نے یعنی کہ آب و ہوا کو، کلائمیٹ کو جو ہے وہ زیادہ تر ایز اے اسٹینڈرڈ بنایا، اور کلائمیٹ کو اسٹینڈرڈ بناتے ہوئے انہوں نے یعنی کہ اس کے حوالے سے انسان کی ایز اے کلائمیٹ کے حوالے سے انسان کی تمام جو اکنامک ایکٹیویٹیز، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، جو اس کی جو ہے ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز، ساری کی ساری کلائمیٹ کے حوالے سے کنٹرول ہوتی ہیں، جس میں انسان کی ڈائٹ، انسان کی جو ہے خوراک جو ہے، انسان کی جو ہے یعنی کہ اس کے بعد جو ہے آب و ہوا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو فلورا فانا جو ہے زمین کے اوپر جو ویجیٹیشنز جو ہے، اینیملز جو ہیں، وہ سارے کے سارے، انسان کی جو ہاؤسنگ پیٹرن جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ انسان کی جو آبادی کی تقسیم جو ہے، یہ کلائمیٹ کے حوالے سے جو انسان کی جو ہے پاپولیشن ڈسٹریبیوشن ہے، یہ اس کے حوالے سے یعنی کہ انہوں نے اس کو کلائمیٹ کو جو معیار بناتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتے تھے۔ نمبر 2 کے اوپر جو پاسبلزم والے لوگ تھے وہ یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ اس میں یعنی کہ ممکنات بھی ہیں، یہ نہیں ہے، تو یہ انسان پورے کا پورا جو ہے وہ ماحول کے تابع نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس قسم کے کہ بہت ساری یعنی کہ ایسی بھی یعنی کہ ماحول کے اندر نیچر نے ہمیں یعنی کہ بہت ساری ممکنات بھی عطا کی ہیں، یعنی کہ اس کے قدرت نے ہمیں بہت سارے یعنی کہ
پاسبلٹیز بھی دی ہیں جن کو یعنی کہ انسان جو ہے یوٹیلائز کر کے، جن کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ امپاسبل چیزوں کو اور جو ناموافق جو یعنی کہ یعنی کہ وہ سرکمسٹانسز جو یعنی کہ ایز اے جو موافق نہیں ہے حالات، ان کی شدت بدل سکتا ہے یا ان کی شدت میں کمی کر سکتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے پاسبلزم کا نام دیا کہ انسان مکمل ماحول کے تابع نہیں ہے، کہیں انسان ماحول کو کافی حد تک بدل لیتا ہے، کہیں اس میں یعنی کہ اس کی نوعیت بدل لیتا ہے، اس کی شدت میں کمی کر لیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے یعنی کہ جو پاسبلزم کا جو بتایا کہ ماحول جو ہے کہ انسان کے لیے ساری کی ساری ہرڈلز نہیں ڈالتا، ساری کی ساری رکاوٹیں نہیں ڈالتا، سارے منفی اثرات نہیں ہیں۔ انسان جو ہے ماحول کو یعنی کہ رکاوٹوں کو دور کر کے ان کا بہتر یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انسان جو ہے ماحول سے یعنی کہ کسی حد تک یعنی کہ نبرد آزما بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ قدرت نے انسان کو ماحول کے حوالے سے یعنی کہ پاسبلٹیز دی ہیں کہ انسان ان کو یوٹیلائز کرے، ان سے بینیفٹ اٹھائے اور اپنی یعنی کہ جو بہتری کے لیے ان کو پاسبلٹیز کو استعمال کرے۔ نمبر 3 کے اوپر جو تھے یعنی کہ جو ہے اس میں یعنی کہ ڈیلیکیٹ انجیکشن ٹو انوائرمنٹ یا اسینشلزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسینشلزم اب جدید دور کے حوالے سے اس میں تیسری قسم کے لوگ جو جغرافیہ ایز اے یعنی کہ کلچرل انوائرمنٹ ٹریڈیشن جو ہے ماحولیاتی جو ہے یعنی کہ ہمارے جو کلچر ہے اس کے حوالے سے جو اس کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے ہم جدید دور میں اسٹڈی کریں گے۔ اس میں جو ہے اسینشلزم کے حوالے سے جو لزومی نظریہ جس کو کہا گیا ہے، اس میں اس سکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں، مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہ تو ماحول کی یعنی کہ انسان کے اوپر مکمل دسترس ہے، ماحول جو ہے وہ یعنی کہ بالکل انسان جو ہے ماحول کے تابع ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہیں گے کہ انسان جو ہے ماحول کو مکمل طور کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ دونوں کے حوالے سے یعنی کہ جو جبر ماحول کا ڈٹرمنزم کا اور جو ممکنات کا پاسبلزم کا نظریہ ہے، ان دونوں کی ایک لیمٹس جو حدود ہیں وہ بنا دی ہیں۔ تو اس حد تک یعنی انہوں نے کہا کہ ایک حد تک انسان کے اوپر ماحول جو ہے حاوی ہے، اور ایک حد تک جو ہے انسان جو ہے ماحول کو کنٹرول کر سکتا ہے، ماحول کی شدت بدل سکتا ہے، اس لیمٹ سے آگے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ جدید نظریہ ہے، تو ماحول کو اپنے مطابق ڈال سکتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو اسینشلزم ہے تو اس کو انسان جو ہے ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق ایک حد تک یعنی کہ ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ اس کو انسان اور ماحول جو انوائرمنٹ ہے اس کے درمیان جو ہے اس کو ایک جو جنگ نہیں، ایک وار نہیں کہا، بلکہ کنٹراڈکشن نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے، کہ جیسا ماحول ہے تو اس کے حوالے سے انسان جو ہے یا تو انسان جو ہے اس کے مطابق ڈل جاتا ہے، یا اگر انسان جو ہے ماحول میں یعنی کہ چینجنگ لے آتا ہے، ماحول میں یعنی کہ بہت ساری تبدیلیاں کر لیتا ہے، اس کی شدت بدل لیتا ہے، نوعیت بدل لیتا ہے، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انحصار کرنا ہے۔ یہ چیز اس نے اسینشلزم میں جو متعارف کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیوگرافیہ جو ہے ایز اے لوکیشنل جو اسٹڈی ہے وہ ہم اس میں بات کریں گے۔ تو جغرافیہ ایز اے لوکیشنل اسٹڈی میں یعنی کہ جو اس کی ٹریڈیشنز جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں یعنی کہ ایز اے پاپولر ہے۔ تو جغرافیہ ایز اے لوکیشنل اسٹڈی کے حوالے سے جب ہم اس کی اسٹڈی کریں گے تو جغرافیہ میں ایز اے لوکیشن کے حوالے سے اس میں پیٹیسن کی جو بات ہے وہ ایز اے لوکیشن کے حوالے سے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کہ کوئی بھی چیز یعنی کہ جو ہے وہ لوکیشن کے حوالے سے کہ اینی تھنگز جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یعنی کہ اس کو لوکیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ یعنی کہ یہ 4-5 ڈیکڈ میں تو خاص کر اس کو بہت زیادہ ترقی ملی ہے، ایز اے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایز اے لوکیشن وائز یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ یعنی کہ کسی جگہ کے اوپر واقع ہے، کسی مخصوص جگہ کے اوپر یعنی کہ اسپیسیفک جو ہے تھنگز جو ہیں، مخصوص چیزیں جو ہیں وہ اسپیسیفک پلیس کے اوپر یعنی کہ ایک خاص جگہ کے اوپر جو ہیں وہ وقوع پذیر ہیں، مخصوص چیزیں ایک
مخصوص جگہ کے اوپر وقوع پذیر ہیں، تو یہ جو ہے اس میں ایز اے یعنی کہ لوکیشنل اسٹڈی جائے وقوع کے حوالے سے اس میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے جدید دور میں ہم سیٹلائٹ کا ایز اے GIS کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے حوالے سے اس میں یعنی کہ ہم مین جو ہے ایز اے کسی چیز کا کسی مخصوص جگہ پر وقوع پذیر ہونا، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہے تجارتی یا جو مقام ہے یا کوئی مارکیٹ ہے وہ کسی خاص علاقے میں ہی کیوں واقع ہے، اور اس کے حوالے سے یعنی کہ اس کی مارکیٹ کے حوالے سے اس علاقے کو یعنی کہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اسی علاقے میں یہ یعنی کہ مارکیٹ کیوں واقع ہے، دوسرے علاقے میں کیوں نہیں واقع ہے۔ اسی طرح ایک ٹاؤن ہے، ایک ولیج ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں مخصوص کلٹیویشن، جیسے ہمارے حاصل پور میں کے ایریے میں کاٹن کلٹیویشن ہے یا ادرس جو ہیں یعنی کہ ایریڈ لینڈ کے کراپس کے حوالے سے اسبگول جو ہے وہ کلٹیویٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں مخصوص حوالے سے کیوں کلٹیویٹ کی جاتی ہیں، یہ یعنی کہ اس کی لوکیشن کی اسٹڈی کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں۔ پھر یہ یعنی کہ یہ تمام تر یعنی کہ کویسچننگ یعنی کہ ہے جن کا یعنی کہ ایسے کہ کوئی چیز کسی خاص جگہ کے اوپر کیوں واقع ہے، اس کا یعنی کہ جو ہے جواب جو ہے وہ ایز اے جائے وقوع یعنی کہ لوکیشنل اسٹڈی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس میں مختلف یعنی کہ جو صنعتیں ہیں، انڈسٹری ہے، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، ادر انڈسٹریز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں یعنی کہ اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، یا جو ہماری جو ہے جو ٹریڈ سینٹرز جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہم اسٹڈی کریں گے۔ ہمارے حاصل پور کے حوالے سے ٹریڈ سینٹرز، شاپنگ سینٹرز جو ہیں ان کے مختلف جو بازارز کے حوالے سے ہیں وہ اسٹڈی کریں گے۔ بچوں کی چیزیں جو ہیں، ادر جو خواتین کی شاپنگ کے سینٹر ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ ایک مخصوص جگہ کے اوپر یعنی کہ ان کی ایز اے جائے وقوع کی اسٹڈی جو ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ ایز اے لوکیشنل اسٹڈی کہ وہ ادر جگہ کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتے، اسی جگہ کے اوپر واقع ہیں، یہ ساری لوکیشنل اسٹڈی ایز اے جو ہوگی اس میں۔ تو ایز اے لوکیشن میں یعنی کہ ایبسولوٹ لوکیشن بھی یعنی کہ ریلیٹیو لوکیشن بھی یعنی کہ دیکھی جائے گی۔ ایبسولوٹ لوکیشن جو ہے وہ ایز اے لٹ لانگ کے حوالے سے اتنے ڈگری نارتھ ساؤتھ میں، اتنے ڈگری ایسٹ میں، یعنی کہ پاکستان کے حوالے سے، حاصل پور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا پھر جو ہے جو ریلیٹیو لوکیشن میں جیسے حاصل پور سائنس کالج ہے وہ نیر اباؤٹ جو ہے چھونا والا روڈ گریڈ اسٹیشن کے قریب واقع ہے، ملتی جلتی جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ چیز یعنی کہ اس میں ڈسکس کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے جو جغرافیہ جو ہے وہ ایز اے یعنی کہ نمبر 3 کے اوپر جو ہے ہمارا اوپر جغرافیہ جو ایز اے ہے وہ جو ہے نمبر 4 کے اوپر جو ہمارا ریجنل ایریا جو ہے اس کے اوپر ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو جغرافیہ کو یعنی کہ ایز اے ریجن کے حوالے سے بطور علاقائی جو تجزیہ ہے، جغرافیہ ایز اے ایریا اسٹڈی یا جغرافیہ جو ہے وہ ایز اے ریجن کی جو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ریجن کی اسٹڈی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں یعنی کہ جو پیٹرسن نے جو ہمیں 4 ٹریڈیشنز دی ہیں ان میں سے ریجن کی اسٹڈی جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ جو کافی آج سے 4-5 ڈیکڈ پرانی بھی اس کو بہت زیادہ امپورٹنس تھی، آج بھی اس کو ایسے ہی ہے۔ آج بھی وہ جیم میکنر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ کسی بھی علاقے کے بارے میں اگر کوئی کتاب، کوئی بکس لکھنی ہو تو سب سے پہلے اس کی جو ہے ریجنل جیوگرافی جو ہے وہ اسٹڈی کی جائے کہ اس ریجنز میں ایز اے جیوگرافی کیا چیزیں ہیں، تو وہ یعنی کہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیتی ہے۔ ریجن کے حوالے سے جو ہے ہمیں ریجن کی جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ایز اے جو جیوگرافی ہے ریجنل کے ایریا جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے گا۔ اس ریجنز میں جو نیچر میڈ چیزیں ہیں، جو نیچرلی فینومناز ہیں وہ اسٹڈی کیے جائیں گے کہ ہمارے جیسے پاکستان کی اگر ریجنز بنائیں، ندرن ریجنز جو ہے ماؤنٹین ریجنز ہے، ہمارا صدرن ریجن جو ہے بہاولپور ہے، ڈیزرٹ ہے، اس کے حوالے سے دیکھ لیں۔ پھر اس میں مختلف ریجنز ہوں گی، کلائمیٹ کے حوالے سے ہوں گی، ایگریکلچر کے حوالے سے ہوں گی، کلچر کے حوالے سے ہوں گی، اس میں جو ہے دنیا میں جو ہے مختلف جو ہے کلچرز کے حوالے سے ہوں گی، لینگویج کے حوالے سے ہوں گی، مختلف جو اس میں ریجنز ہوں گی، تو وہ یعنی کہ اسٹڈی کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مین میڈ جو فینومناز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے ریجنز کے حوالے سے، یعنی کہ مختلف مین میڈ کے حوالے سے، جیسے ہمارے دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے
تو یعنی کہ انڈین لوگ جو ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ہم انڈین ریجن کے لوگ کہلاتے ہیں. چائنیز جیپنیز جو ہیں یعنی کہ وہ جیپنیز کورین جو ہیں وہ چائنیز جیپنیز ریجن کے لوگ ہیں. تو وہ اس ریجن کے حوالے سے اس میں پھر اس کے ریجن کے حوالے سے مختلف جو کلائمیٹ ہے, مختلف مونسون کلائمیٹ ہے ریجن کا, یعنی کہ جو ہے اس کے حوالے سے ٹراپیکل ریجن ہے مختلف, یعنی کہ اس میں ریجن کی اسٹڈی کے حوالے سے کہ اس کا جو ایز اے جو علاقائی تجزیہ کیا جائے گا وہ ساری کی ساری اسٹڈی جو ہوگی ہماری ایز اے ریجن کہلائے گی. تو یہ جو 4 ٹریڈیشنز جو ہیں ہماری یعنی کہ جو ایز اے ہمیں جو تھی وہ یعنی کہ اس میں ہم جو تھے جس میں ہمیں پروفیسر جو ہے ولیم ڈی پیٹیسن جو ہے اس نے یعنی کہ ایز اے ایک آرٹیکل کے ذریعے جیوگرافی کی اسٹڈی میں جو ہے ایز اے جیوگرافی کی اسٹڈی کے میتھڈ کے طور کے اوپر انٹروڈیوس کروائی, اس میں یعنی کہ پبلش کی. تو وہ یعنی کہ اس کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہماری جو ہے جیوگرافی انہی جو ٹریڈیشنز ہے انہی کو آگے دیکھتے ہوئے ہماری جو ہے وہ تھیمز جو ہیں ان کے حوالے سے ہماری جو اسٹڈی ہوگی کہ جیوگرافی کی جو 4 ٹریڈیشنز جو ہیں اسٹڈی کے حوالے سے, اسی کے حوالے سے ہماری آگے 5 تھیمز ہوں گی جیوگرافی کی ایز اے اسٹڈی کے حوالے سے, جیوگرافی کو ایز اے ایجوکیشنل ٹولز بناتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.